اللہ رب العزت نے نا رزق جو ہے نا اس کی تقسیم اپنے اختیار میں رکھی۔ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کشادہ دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے رزق کم دیتا ہے۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ اپنے بندوں کے لیے جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے، ویقدر لہ اور جس کے لیے چاہے کم کر دیتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ اللہ کے علم میں ہے کہ میں نے کسے زیادہ دینا ہے، کسے کم دینا ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ ایک آدمی کے پاس رزق وافر مقدار میں ہے، دوسرا اس سے حسد کا شکار ہو جائے، اس کے پاس اتنا رزق کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ تو دراصل حقیقت میں وہ اللہ کے اس فیصلے پر اعتراض کر رہا ہے کہ اللہ نے اسے رزق زیادہ کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا؟ تو اللہ کے فیصلے پر جب وہ ناراضگی کا اظہار کرے گا تو کیا اس کے لیے یہ جائز ہوگا؟ کیا اللہ اس سے خوش ہوگا؟ یقیناً اللہ اس سے ناراض ہوگا کہ میں نے فلاں بندے کو میں نے رزق دیا ہے، یہ رزق کی کمی اور زیادتی کا اختیار میرے پاس ہے، یہ کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ اس کو زیادہ رزق کیوں دیا؟ تو یہ اللہ کے فیصلے پر ناراضگی۔ بعض اوقات انسان تکبر کی وجہ سے، خود پسندی کی وجہ سے بھی حسد کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک غریب آدمی محنت مزدوری کر کے کوئی موٹر سائیکل لے لے، کوئی گاڑی لے لے نا، تو محلے کا بڑا آدمی دیکھ کر اور اس کے پاس بھی گاڑی آ گئی ہے، گاڑی تو ہمارے پاس ہونی چاہیے تھی، اس کے پاس کیوں؟ دیہاتوں کے اندر کسی غریب آدمی کا، جیسے ہمارے یہاں مشہور ہے کمی کمین کا کوئی بچہ پڑھ لکھ کر آگے بڑھ جائے تو وہاں کے جو چودھری صاحبان ہیں وہ اس سے حسد کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم جٹ ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، اور یہ آگے بڑھ گیا ہم سے۔ یہ خود پسندی اور تکبر بھی حسد میں انسان کو مبتلا کر دیتا ہے۔ اسی طرح مال و دولت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش، یہ بھی ایک سبب ہے۔ ہر انسان جو ہے نا مال سے محبت کرتا ہے، شدید محبت کرتا ہے۔ اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور وہ انسان مال کی محبت میں بری طرح مبتلا، مال سے شدید محبت۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے اگر آدمی کے پاس مال سے بھری ہوئی 2 وادیاں ہوں، وہ چاہے گا کاش میرے پاس تیسری بھی ہو، آدمی کے پیٹ کو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی۔ بخاری مسلم کی حدیث۔ تو ہر انسان مال سے محبت کرتا ہے، وہ مال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے فلاں کے پاس اتنا مال ہے، کوشش کرتا ہے کہ میرے پاس بھی زیادہ مال۔ اور آج ہم اگر معاشرے میں دیکھیں تو سب زیادہ تر کی توجہ یہی ہے کہ میں کس طرح، جس طرح وہ مال بنا رہا ہے میں کیسے بنا سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم پر فارس اور روم کے خزانے کھول دیے جائیں گے تو تم لوگ کیا کرو؟ آپ نے صحابہ سے سوال کیا کہ جب روم اور فارس کے خزانے تم پر کھول دیے جائیں گے تو تم کیا کرو گے؟ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے نقول کما امرنا اللہ، ہم وہی کہیں گے جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم وہی کہیں گے، وہی کریں گے جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں گے، اس سے مزید فضل و کرم کا سوال کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا او غیر ذالک، یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی تمہاری حالت ہوگی؟ پھر آپ نے فرمایا تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون او نحو ذالک۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا تم ان خزانوں کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے، تم ایک دوسرے سے حسد کرو گے، تم ایک دوسرے سے قطع تعلقی کرو گے، تم ایک دوسرے سے بغض رکھو گے، یا اس طرح کی دیگر بیماریوں میں مبتلا ہو جاؤ۔ آج یہی صورتحال، ہم ایک دوسرے سے مال میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس وجہ سے ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، پھر اسی حسد کی وجہ سے
ہم آپس کے تعلقات خراب کر لیتے ہیں، تعلقات توڑ دیتے ہیں، رشتہ داری توڑ دیتے ہیں، ایک دوسرے سے بغض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بغض کہتے ہیں دل کے اندر بیر رکھنا، عداوت رکھنا اور دیگر بیماریوں میں مبتلا۔ تو یہ مال و دولت اگر اللہ نے کسی کو دیا ہے تو یہ اللہ کی مرضی ہے، تو ہمیں اللہ سے سوال کرنا چاہیے اس بندے سے حسد کا شکار ہونے کے بجائے۔ اللہ تو تمام خزانوں کا مالک ہے، تمام خزانے رب کے پاس ہیں، اس لیے اللہ سے سوال کریں، اللہ سے فضل، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگیں۔